اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمدہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 76 ہے۔ چھٹا پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ اہل کتاب میں جو عیسائی ہیں وہ غلو کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا الہ مانتے تھے، تو یہ غلو ہے، حد سے بڑھنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے دین میں غلو مت کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم بھی دین میں غلو مت کریں۔ یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہی نبی کریم علیہ السلام کی شان مان لی، خواہ اس کے لیے کوئی بنیاد ہو یا نہ ہو۔ نہیں، ہم پابند ہیں کس کے؟ قرآن کریم کے اور اس سنت مبارکہ کے، اس حدیث مبارکہ کے جو قرآن سے نہ ٹکرائے۔ لوگوں نے غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے متعلق غلو موجود ہے موجود، غلو کرتے ہیں۔ خود ساختہ شان یہ نہیں ماننی، خدا ساختہ جو اللہ نے شان دی ہے وہ ماننے کے ہم پابند ہیں۔ توہین کرنا، سرکار کی شان میں کمی کرنا، سرکار کا عیب تلاش کرنا، یہ الگ جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے کہ توبہ نہیں کی تو چلو جی اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، اسی طرح غلو بھی نہیں کرنا، نبی کریم علیہ السلام کو الہ نہیں ماننا، معبود نہیں ماننا۔ جس طرح عیسائیوں نے غلو کیا تھا، اسی طرح لوگوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں بھی غلو کیا ہے۔ شیعہ حضرات کی جو مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے اندر خود مولا مرتضیٰ کا فرمان موجود ہے کہ میری وجہ سے 2 لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا۔ ایک وہ لوگ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کریں گے اور مجھ کو میری حد سے بڑھائیں گے، اور وہ لوگ جو میرے بغض میں آ کر، دوسرا گروپ ان کا جو علی پاک کے بغض میں آن کر ان کی شان میں کمی کرے گا۔ تو غلو کرنے والے بھی برباد ہو جائیں گے،
اور شان میں کمی کرنے والے بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ خود مولا علی کا فرمان ہے۔ اور مولا علی کا درجہ مرتبہ کیا ہے؟ وہ خدا نہیں ہیں، جبکہ فیس بک کے اندر کلپ موجود ہیں۔ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے بلکہ اللہ کا خالق کہتے ہیں۔ یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ علی کو الہ ماننا، ان کو اللہ کا خالق ماننا، یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ نبیوں سے درجہ اونچا ماننا، یہ بھی غلو ہے نا۔ اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ نبیوں کے مرتبے کو کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا، اور امت میں بھی پہلا نمبر ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، دوسرا نمبر ہے حضرت عمر فاروق کا، تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر ہے حضرت علی مرتضیٰ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور نہ کہو اللہ پر سوائے سچ کے۔ اللہ کے بارے صرف سچ بولو، اوروں کے بارے میں بھی سچ بولو، لیکن اللہ کے بارے اگر جھوٹ بولو گے تو بیڑا غرق کرو گے نا اپنا، وہ تو شہنشاہ ہے۔ تو اللہ کے بارے غلط مت بولو، سچ بولو۔ یہ جو عیسیٰ ہیں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ پیدا کس طرح ہوئے تھے؟ عام لوگ پیدا ہوتے ہیں مرد و عورت کے ملاپ سے، لیکن یہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ نے وایا جبریل کہا کن، کن ایک کلمہ ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کلمہ کن کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، جو کہ اللہ نے ڈالا تھا مریم کی طرف، مریم کی طرف بھیجا تھا لفظ کن۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں، اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے دور سے ہی کہا کیا تھا، بس پھونک ماری تو پھونک کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی روح اقدس حضرت سیدہ مریم کے بطن میں جلوہ گر ہو گئی۔ روح کا یہ معنی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، عیسائی کہا کرتے تھے خدا تین ہیں، خدا باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تین مانتے تھے خدا۔ کون کون؟ باپ، بیٹا، روح القدس۔ اللہ فرماتا ہے تین نہ کہا کرو، نہ، وہ ایک ہی ہے۔ انتہو، اور رک جاؤ، باز آ جاؤ تین کہنے سے۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تین نہیں کہنا، اللہ ایک ہی ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ واحد الہ ہے، بس ایک ہی الہ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔
سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بچہ ہو۔ اللہ کا بیٹا نہیں، الہ ہوتا ہی وہ ہے لم یلد ولم یولد، صمد، لم یلد ولم یولد۔ اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بچہ ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں اس کی اولاد تو نہیں لیکن وہ مالک ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اللہ بہترین وکیل ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، جس کا اللہ ہو جائے بس اس کا پھر بیڑا پار ہو گیا۔ او عیسائیو، تم مسیح کو معبود مانتے ہو، خود مسیح کو تو پوچھو۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، ہرگز شرم محسوس نہیں کرتا مسیح اس بات سے کہ وہ اللہ کا عبد بنے۔ وہ اللہ کا عبد، اللہ کا عبد بندہ بننے میں نہ شرم محسوس کرتا ہے نہ نفرت محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے یہ بھی اللہ کا عبد بننے میں شرم محسوس نہیں کرتے، نفرت محسوس نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھو، ملائکہ مقربون، ان کو بھی عبد کہا گیا ہے کہ نہیں؟ کہا گیا ہے۔ ملائکہ مقربین جو ہیں یہ سارے نوری فرشتے ہیں، نوری فرشتوں کو اللہ عبد کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو دیوبندی وہابی لوگوں کا اعتراض ہے نا کہ اگر نور ہیں تو عبد نہیں، اگر عبد ہیں تو نور نہیں، یہ غلط ہے۔ جبریل عبد بھی ہے، نور بھی ہے، میکائیل عبد بھی ہے، نور بھی ہے، اسرافیل و عزرائیل عبد بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اسی طرح جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد بھی ہیں اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے نور بھی ہیں۔ یہ آگے آیت آئے گی، اس میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ سرکار نور ہیں لیکن اللہ کے نور کا ٹوٹا نہیں ہے، اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، جس طرح کہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے شرم محسوس کرے، نفرت محسوس کرے، میں تے اللہ دی عبادت کرا، آر محسوس کرے نا جو بندہ، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، میں کیوں جھکوں کسی کے آگے، تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان سب متکبرین کو، شرم کرنے والوں کو، نفرت کرنے والوں کو اللہ اپنی جناب میں سب کو جمع فرمائے گا۔ سب نے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ جب سب جمع ہوں گے ان میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، تو جو نیک ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ پورا پورا دے گا ان کا بدلہ۔ اور کون لوگ تھے یار جو سرکار کے دور میں ایمان لائے اور اچھے کام کیے؟ کچھ نہ کچھ تو ہیں نا۔ تو خام خواہ لوگ بک بک شروع کر دیتے ہیں ابو بکر کافر ہے، خدا فرما رہا ہے
جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے اللہ پھر ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا ایک وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ عطا کرے گا۔ ایک تو ہے پورا پورا اجر، اجر کے علاوہ اللہ اپنے فضل سے ان کو اور بھی دے گا۔ اور کیا دے گا؟ جو دے گا وہ تو پتہ نہیں، ایک بات کا پتہ ہے، اللہ اپنے ان پیارے بندوں کو کہے گا چلو اب جس پر تمہارا جی آتا ہے نا اس کو پکڑو اور پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، شفاعت کرتے جاؤ۔ تو اللہ کے اذن سے اللہ اپنے ان نیک بندوں کو اپنے فضل سے اور دے گا، مرتبہ شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا پھر بہرحال وہ لوگ جنہوں نے نفرت کی تھی اللہ کی عبادت سے، جن کو شرم آتی تھی اللہ کی عبادت سے، وَاسْتَكْبَرُوا اور اکڑتے تھے اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو ان کو اللہ عذاب دے گا دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلہ میں کوئی ولی، نہ کوئی مددگار، نہ حمایتی، نہ کوئی مددگار، کوئی نہیں ہوگا۔ مددگار اور ولی کس کے ہوں گے؟ جن کا اللہ ہوگا، جن کا اللہ ہوگا، پھر اللہ اسباب بنائے گا ان کے لیے۔ چل پیارے محبوب تو اس کی شفاعت کر، چل تو اس کی شفاعت کر، چل تو اس کی شفاعت کر، باری لگے گی نا، چلو تم شفاعت کرو۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، ایک آدھ دو لائنیں لگی ہوں گی نا، وہ جنتیوں والی اور جہنمیوں والی، سند اس کی شاید کچھ کمزور ہے لیکن وہ یزیدہم من فضلہ اس کے مطابق ٹھیک مانی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ جو جہنمیوں کی لائن میں ہوگا اس کی نگاہ ایک بابا جی پر پڑے گی، آ جائے گا، بابا جی مجھے پہچانا؟ نہیں بیٹا میں نے نہیں پہچانا، بابا جی میں وہ ہوں، آپ ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، آپ کے وضو کے لیے میں لوٹا پانی کا بھر کر لایا تھا، میں نے آپ کو خوش کیا تھا، آج میں پریشان ہوں، بابا جی میری شفاعت تو کیجیے۔ وہ بابا جی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب العالمین اس نے ایک مرتبہ دنیا میں مجھے خوش کیا تھا، مولا آج تو اس کو بخش دے، اسے بھی خوش کر دے، مجھے بھی خوش کر دے۔ تو بیٹو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان کے ساتھ آج یاری لگاؤ، بدوں کے ساتھ یاری نہیں لگانی، زانیوں، شرابیوں، جواریوں کے ساتھ ان کو ہدایت کرنی ہے لیکن یاری نہیں لگانی۔ یاری کن کے ساتھ لگانی ہے؟ جو اللہ کے ہیں۔ آج ان سے یاری لگاؤ گے تو کل انشاءاللہ وہ یار بن کر تمہاری مدد کریں گے۔ آگے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان کہتے ہیں روشن دلیل کو۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ دلیل بھی بڑی چمکدار ہے۔ یہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل معجزے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک چمکدار معجزہ آیا ہے، چمکدار معجزہ تمہارے پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، یہ اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا۔ فرمایا ہاتھ رکھ، ہاتھ رکھا تو عصا بن گیا۔ فرمایا پھر یوں کر، اپنا ہاتھ اپنے یہاں دے،
باہر نکالا تو جیسے ٹیوب لائٹ چمک رہی ہے نا، اس طرح چمک رہا، تو ید بیضا، یہ دو چیزیں دے کر فرمایا فضان کا برہانان من ربک، پیارے موسیٰ یہ تیرے رب کی طرف سے دو برہان ہیں، دو معجزے ہیں۔ اب جب سرکار کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن معجزہ آ گیا۔ باقی نبی آئے معجزات لے کے آئے، کسی کو 2 معجزے ملے، کسی کو 9 معجزے ملے، کسی کو کتنے معجزے ملے، پر جب محبوب کی باری آئی تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک سراپا معجزہ بن کے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ اسی موقع کی مناسبت سے فرماتے ہیں سب سے اولا بھی سب سے بالا اور معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ ایک برہان آیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر بغوی اٹھا کر دیکھی، اور کئی مفسرین فرماتے ہیں برہان سے مراد ہیں نبی کریم علیہ السلام۔ سرکار کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں ایک نام ہے سیدنا برہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید آپ میں سے کوئی دلائل شریف پڑھنے والا نہیں بیٹھا میرا خیال، جو دلائل الخیرات شریف ہے نا، اس میں اللہ کے اسماء گرامی بھی ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس نام بھی موجود ہیں۔ وہ دلائل شریف پڑھنے والے، دلائل الخیرات پڑھنے والے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں برکت کے لیے، تو ان میں ایک نام لکھا ہوا ہے سرکار کے ناموں میں سے سیدنا برہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک برہان آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف ایک روشن نور۔ اور روشن نور کون سی چیز ہے جو اللہ نے اتاری ہے؟ یہ قرآن پاک۔ قرآن پاک کو نور کہا گیا ہے، تو کیا پتہ چلا قرآن کیا ہے؟ نور۔ یہ نور ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ سراپا نور بن جائے گا۔ اچھا، صرف قرآن کو ہی نور نہیں کہا گیا، تاروں کو بھی نور کہا گیا ہے، چاند کو بھی نور کہا گیا ہے، سرکار کو بھی نور کہا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ نور ہے تو باقی نور کسی اور جگہ ہے ہی نہیں، قرآن بھی نور ہے، سرکار بھی نور ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر بہرحال وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ کے حکم پر ہر حال میں عمل کیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو پھر اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی طرف سے رحمت میں، وفضل، اور اپنے فضل میں، اللہ ان کو رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ تو اس آیت کا بھی مصداق اول کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ پھر ان کو چلائے گا ان لوگوں کو، کدھر چلائے گا؟ الیہ، اپنی طرف، صراطً مستقیما، سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ شیڑ نہیں ہے، سیدھا راستہ اللہ کی طرف والا راستہ جنت میں جاتا ہے، اور جنت میں پھر اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ یستفتونک، یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اور اس میں پھر وراثت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ یستفتونک، اے محبوب آپ سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں، قل فرما دو، اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کس کے بارے فتویٰ دیتا ہے؟ کلالہ وہ مرد ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے جس کی نہ ماں زندہ، نہ باپ زندہ، نہ بیٹی زندہ، نہ بیٹا زندہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ اچھا، امرؤن، اگر مرد حالانکہ فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اور اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، مرد فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کا کوئی بچہ نہیں، ولہ اخت، ہاں اس کی ایک بہن ہے، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، بیٹا نہیں، کوئی بچہ نہیں ہے، بس ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو ملے گا آدھا اس کا جو اس نے چھوڑا، ترکے کا آدھا اس کو ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر وہ خاتون اس کی بہن مر جائے اور اس بہن کا کوئی بچہ نہیں، تو پھر یہ اس کا وارث ہو جائے گا، پھر یہ اس کا وارث ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اچھا اگر ایک بہن ہو تو بہن کو کتنا ملے گا؟ بولو، آدھا، اور اگر دو بہنیں ہوں پھر فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، جتنا مال اس نے چھوڑا ہے اس کا 2/3، 2/3 یہ دونوں کو ملے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، نہ بچی نہ بچہ، نہ ماں نہ باپ، لیکن بہن بھائی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو ملے گا 2 عورتوں کے حصے جتنا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، یہاں لا محذوف، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شکر ہے مالک کا، اس نے توفیق عطا فرمائی، سورہ نساء مکمل ہو گئی۔ اگر کوئی غلطی اس میں ہو گئی ہو بیان کرنے میں تو مالک اپنے فضل سے معاف فرمائے، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اور جو معاملات، جو مسائل، جو تفسیر ٹھیک بیان ہوئی ہے، اللہ اس کو قبول فرما کے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور جو بھی اب سن رہے ہیں یا سنتے رہیں گے،
سب کی بخشش کا سامان بنائے۔ اب سورت شروع ہو رہی ہے، سورت مائدہ۔ یہ سورت مائدہ مدنیہ سورت ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکیہ، جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنیہ، خواہ وہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہوں۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مدنیہ۔ ایک آیت ابھی آئے گی، شاید آج کے سبق میں آ جائے، 9 ذوالحج کو 10 ہجری 9 ذوالحج جمعہ کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ یہ مدینہ شریف میں نازل ہونے والی مدنیہ صورت ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، جو تم وعدے معاہدے کر چکے ہو ان کو پورا کرو۔ کچھ معاہدے تمہارے اللہ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی پورا کرو، اور جو معاہدے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، میاں بیوی کا ایک معاہدہ ہے، پورا کرو، بہن بھائیوں کے معاہدات ہیں، پورا کرو، آپس میں لین دین کے معاہدات ہیں، وہ پورے کرنے ہیں۔ ہاں، وہ معاہدہ جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو اس کو توڑنا واجب ہے۔ یاد رکھنا، معاہدہ کر لیا کہ تو اور میں کل مل کر جوا کھیلیں گے، تو یہ معاہدہ ہے گناہ کا، اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، اس کو توڑنا واجب ہے۔ مرد عورت معاہدہ کر لیتے ہیں ہم زنا کریں گے، تو یہ معاہدہ توڑنا واجب ہے۔ احلت لکم، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، مویشیوں میں سے چوپائے، یہ اضافت بیانیہ ہے، اضافت بیانیہ، بہیمۃ من الانعام، انعام میں سے چوپائے یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ آگے آ جائیں گے، جن کی تلاوت کی گئی ہے نا، آگے جن کا حکم بیان کیا گیا، ان کے علاوہ باقی بہائم جو ہیں وہ تم پر حلال کیے گئے ہیں۔ ان کو بہائم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بے زبان ہے نا، زبان تو ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہاں کرنے کے لیے بھی زبان ہے، لیکن تمہیں اپنا مفہوم نہیں سمجھا سکتے، بے زبان ہے نا، جن کی آوازوں کا کوئی مطلب لوگوں میں نہیں ہوتا، اس لیے ان کو کہا گیا۔ پھر ایک شرط اور بھی ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہیں سمجھنا۔ غیر محل صید، نہ حلال سمجھنے والے بنو شکار کو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم حالت احرام میں ہو۔ اللہ کرے ہم احرام باندھیں، احرام باندھ کے لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوں، میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اس کی مرضی، اس نے جس کو حلال کر دیا حلال کر دیا، جس کو حرام کر دیا حرام کر دیا۔ پہلے لوگ تو اپنی مرضیاں کرتے تھے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، فرمایا نہیں، مرضی اسی کی چلے گی جس نے پیدا کیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، مت بے حرمتی کرو۔ لا تحلوا کا معنی کیا ہے؟ حلال نہ سمجھو، یعنی ان کی بے عزتی مت کرو۔ کن کی؟ شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شاعر جمع ہے شعیرہ کی، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اس کے ہونے پر کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ مسجد یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اچھا، قرآن سے مراد میں لے رہا ہوں یہ جو جن کاغذوں پر نا یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، وگرنہ وہ تو اللہ کی صفت ہے، وہ کلام نفسی جو ہے۔ اچھا، یہ جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، یہ مزار کن کے ہیں؟ جن کا تعلق اس سے ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، یہ علماء کا تعلق کس سے ہے؟ اس کے دین سے۔ تو خبردار، تو ہم نے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، بے حرمتی نہیں کرنی۔ تو جہاں بھی کوئی علم والا نظر آئے اس کا احترام کرو، اس کا حیا کرو۔ خبردار، سیاسی باتوں میں آ کر کسی عالم دین کی توہین نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ یہ علماء جو ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں۔ یہ جو علماء ہیں یہ اللہ کی نشانی، بالکل ہی پلیت نہ بن جائے، شرارت اس کے من میں رچ جائے، ان کی بات نہیں کرتا۔ باقی جو اہل علم ہیں، جو اللہ کا دین پہنچاتے ہیں درد کے ساتھ، تو غلطی ملتی ہو جاتی ہے، تو ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ایک وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی بے ادبی کرو۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 4، 3 متواتر ہیں، ایک الگ ہے۔ الگ جو ہے وہ ہے رجب۔ رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، 3 مہینے مسلسل ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے۔ نہ تم نے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ان مہینوں میں جنگ بھی نہیں کرنی، ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور جو ہدی ہے اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ہدی وہ جانور ہے جس کو قربانی کے لیے کعبہ شریف کی طرف لے جایا جا رہا ہے، حرم کی طرف، ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ وَلَا الْقَلَائِدِ، یہ بھی ہم معنی ہے۔ اور نہ ہی وہ جانور جس کے گلے میں خاص قسم کا پٹکا ڈالا گیا ہے تاکہ یہ نشانی بنے کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے، حرم میں پہنچ کر اس کو قربان کیا جائے گا۔ تم نے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ جانوروں کو تو کہہ لیتے ہو نا تم، اور دور دور پھٹے منہ، وہ یہ گھوڑا ہے، بیل ہے، آپ نے اس کو ہل کے لیے جویا ہوا ہے، وہ نہیں چلے تو مارتے ہو چھینٹے، لیکن خبردار ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ، نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرنی ہے جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت حرام کا، جو
کعبہ شریف کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں نا، اب ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اس کے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں حدیبیہ کے واقعہ کے بعد۔ حدیبیہ کے واقعہ میں مسلمان احرام باندھ کر آئے تھے، لیکن مکے والوں نے زبردستی ان کو کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ اب مشرکوں کا کوئی قبیلہ تھا، حج کے ارادے سے نکلا، مسلمانوں میں غصہ تو بڑا تھا نا، ڈر تھا کہ کہیں یہ مسلمان اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ اس پر حملہ نہ کر دیں۔ فرمایا نہیں، ان کی اپنی نیت کیا ہے، وہ اللہ کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں، نہ آپ نے ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ہاں بعض مفسرین نے فرمایا ہے یہ جو الفاظ ہیں نا، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ عام ہیں، عام، صرف اس واقعہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے، یہ عام ہیں۔ جو بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کعبہ کی طرف جا رہا ہے نا، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کی بے ادبی نہیں کرنی، ہو سکتا تو اس کا ادب کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو، فَاسْتَادُوا، تو تم شکار کر سکتے ہو۔ دیکھو پیچھے کیا فرمایا تھا، غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرنا تم نے۔ تو اب یہاں کیا فرمایا گیا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو، فاصطادوا، تو تم شکار کر سکتے ہو۔ فاصطادوا یہ امر کا صیغہ ہے، ترجمہ تو ہوگا کہ تم شکار کرو، لیکن اگر ترجمہ یوں کروں کہ تم شکار کرو تو پھر امر وجوب کے لیے آئے گا، تو یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، ندب اور استحباب کے لیے۔ ہاں اگر تم اب شکار کرنا چاہتے ہو تو شکار کر لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تم کو نہ ابھارے، شَنَآنُ قَوْمٍ، اس قوم کی دشمنی، ان صدوکم، جنہوں نے روکا تھا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وہی حدیبیہ والے، حدیبیہ والوں نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا نا، تو تمہیں اب ان کی عداوت اس بات پر نہ ابھارے، ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو، نہیں، صبر کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم تعاون کرو، مدد کرو، بر پر، نیکی پر، والتقویٰ، اور تقوی پر، نیکی اور تقوی پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ کن کے بارے کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے میدان میں روکا تھا، نہیں، ان کے ساتھ بھی بر اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو گناہ پر اور زیادتی پر۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں یہ جو تشدد کی لہر ہے نا، بس ویخ دیں وڈ دیو، نہیں، ملنا نہیں انہاں کو بہنا نہیں، یہ سب قرآنی تصورات کے خلاف ہیں۔ نہ قرآن کہتا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے تم لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرو۔ جب انہوں نے یہ دیکھا
کہ ہم نے تو ان پر ظلم کیا تھا اور جواب میں یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، پھر ظاہر ہے دلوں کی کایا پلٹنی تھی، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار، جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے تو وہ تم پر حرام ہے، تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ والدم، اور ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون تم پر حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، سور کا گوشت تم پر حرام ہے۔ ویسے تو سارے کا سارا خنزیر ہی نجس العین ہے، لیکن بندہ جانور کس لیے لیتا ہے؟ آپ مرغی لینے بازار جا گئے، آپ بکرا لینے بازار گئے تو کیوں گئے؟ اس کا گوشت لینے کے لیے۔ اصل چیز کیا ہے؟ گوشت۔ جب گوشت ہی اس کا حرام ہے، باقی چیزیں بطریق اولا حرام ہیں۔ وما، اور وہ چیز، اوہلا، جس پر نام پکارا گیا ہو، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا، وہ جانور جس پر ذبح کے وقت کسی اور کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ مکے والے بکرا ذبح کرتے تھے، یہ گائے بیل اونٹ ذبح کرتے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، لات کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں۔ بسم العزیٰ، میں عزیٰ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ تو جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر جانور ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، وہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ کسی نے ایسے پکڑا اس کے گلے کو اور زور سے دبایا، اتنا دبایا کہ وہ مر گیا، اس کا گلا گھونٹا گیا ہے نا، تو وہ تم پر حرام ہے۔ جانور جا رہا تھا، پھندا لگا ہوا تھا، اس کا گلا اس میں اس طرح الجھا کہ رسی کھچ گئی اور رسی نے اس کو گلا گھونٹ کے مار دیا، تو یہ جانور جو ہے منخنقہ، یہ تم پر حرام ہے۔ والموقوذہ، اور وہ جانور جس کو چوٹ کے ساتھ مارا گیا ہو، چوٹ کے ساتھ کسی نے ڈنڈا لیا، ڈنڈا لے کر اس کو مار ڈالا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تم پر حرام ہے۔ چوٹ کی وجہ سے جو جانور مرتا ہے وہ جانور تم پر حرام ہے۔ اب دیکھو کئی لوگ شکار کرتے ہیں، فائر کرتے ہیں، جب فائر کرتے ہیں تو یہ فائر جاتا ہے، جا کر جانور کو کٹ نہیں لگاتا، کٹ نہیں لگاتا بلکہ چوٹ لگاتا ہے، چوٹ انہوں پھند ہے، وڑدہ نہیں، چیردہ نہیں، پھند ہے۔ تو یہ بندوق سے جو ذبح کیا گیا، جو قتل کیا گیا ہو، بندوق سے جو جانور مارا گیا ہو، وہ جانور حلال نہیں ہے، لیکن قاضی شوکانی نے اس کو حلال کہا ہے، اس کو ذبح کے حکم میں کہا ہے۔ والمتردیۃ، بکرا آیا مدرسے میں، آپ نے باندھ کے رکھا،
وہ چھوٹ گیا، چڑھ گیا وہ ٹینکی پر چڑھا اور اوپر سے نیچے گر گیا، اور نیچے گرا مر گیا۔ تو جو گر کر مرے وہ بھی تم پر حرام۔ وَالنَّطِيحَةُ، اور بعض اوقات جانور ہوتے ہیں سینگوں والے، اور سینگوں والے جانور کو آیا غصہ، بیل تھا سینگوں والا، اس نے غصے میں آ کے لڑائی کی اور دوسرے بیل کے پیٹ کے اندر یا گلے کے اندر سینگ دے مارا، اور سینگ والے جانور نے سینگ مار کے جانور مار دیا، تو یہ جانور بھی تم پر حرام ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جس کو درندے نے کھایا ہو، شیر ہے، تیندوا ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، اس نے کھایا، تو یہ جانور تمہارے لیے اب حلال نہیں ہے۔ اللہ، ہاں وہ جانور حلال ہے، دھیان کرو ادھر ذرا، اللہ ما زکیتم، ان جانوروں کے جو پیچھے مذکور ہوئے ہیں، ان جانوروں کے مرنے سے پہلے جس جانور کو تم نے ذبح کر دیا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، خواہ اوپر سے گرا تم نے پکڑا جناب، اس کو چھری پھیر دی، ذبح کر دیا، وہ تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کرتے وقت اس کا جسم پھڑکے، تاکہ دلیل ہو کہ اس کے اندر جان تھی جو اب نکلی ہے۔ اب اگلا لفظ پھر دھیان سے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جس کو تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ تھان کیا چیز ہے؟ پہلے زمانے میں یہ مکے کے لوگ بت رکھا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، پھر اپنے گمان میں بت کو راضی کرنے کے لیے اس کے قریب انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوتی تھی جہاں پر وہ جانور ذبح کرتے تھے، وہ جگہ وہ کہلاتی تھی تھان، نصب جو نصب کی ہے نا، نصب کی گئی ہے، تھان استھان۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر شرک والی جگہ پر جو جانور شرک کے لیے ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم تقسیم کرو فال کے تیروں کے ذریعے، ازلام فال کے تیروں کے ذریعے۔ ان لوگوں نے تیر بنائے ہوتے تھے، ایک پر لکھا ہوتا تھا النفع یا لک یا آمرکم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یا افعل کر، مختلف قسم کے الفاظ لکھے ہوتے تھے۔ ان کی نیت کیا ہوتی تھی؟ یہ بت ہیں جو ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، افعل کر، لا تفعل مت کر، لکن نصف تیرے لیے آدھا ہے، لکر ربع تمہارے لیے 1/4 ہے، لکر ثلث تمہارے لیے اتنا ہے۔ کئی تیر خالی ہوتے تھے، وہ ڈال کر نا کسی بورے کے اندر، تو وہ جو ان کا ہوتا تھا نا مجاور، اس کو کہتے تھے ذرا یہ تیر تو نکال دو، وہ تیر نکالتے تھے، پھر جتنا حصہ کسی کے آتا تھا وہ اس کے مطابق عمل کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ میرے دین میں یہ نہیں چلے گا، ان تستقسموا بالازلام، کہ تم یہ جو تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، فال کے تیروں کے ذریعے، یہ حرام ہے تم پر۔ کیوں حرام ہے؟ کہ تمہیں بغیر مشقت کے کسی کو پیسہ مل جائے گا، اور کسی کا پیسہ بغیر
کسی وجہ کے اس کا پیسہ ضائع چلا جائے گا، اس لیے مت کرو یہ۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ جو ہے نا وما ذبح علی النصب، کئی آدمی ضد میں آن کر کہتے ہیں کہ درباروں پر جو تم بکرے لے جاتے ہو، خواہ تم اللہ کے نام پر ہی ذبح کرو، یہ حرام ہے، یہ استھان ہے، یہ ان کی یہ بات غلط ہے۔ یہ بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ صاحب مزار کو کیا سمجھ کر لے گیا ہے بکرا۔ اگر وہ یہ سمجھ کر لے گیا ہے کہ اس صاحب مزار کو تصرف حاصل ہے کہ جو چاہے یہ کر سکتا ہے، یا اس کو ضرور یا یہ خوش ہوگا میرے اس طرح کرنے سے، تو یہ شرکی عقیدہ ہے، اس نتیجے سے تم دربار پر بھی نہیں لے جا سکتے۔ ہاں اگر یہ نیت ہو کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرنا ہے، اور اس کا گوشت اللہ کے بندوں کو کھلا کر صاحب مزار کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ بات علماء دیوبند وغیرہ سب مانتے ہیں، جتنے متشددین ہیں۔ مسئلہ اگر نکھار کر بیان کیا جائے تو جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ چلو جی آگے پھر کل سے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر